سا ایسا بند ہے جو خدا کی حضوری میں نہیں ٹوٹتا؟ کون سی ایسی برکت ہے جو خدا کی حضوری سے ہمیں نہیں ملتی؟ کون سی ایسی قوت ہے جو خدا کے آگے ٹھہر سکتی ہے؟ کون سی ایسی لعنت ہے جو خدا کے آگے ٹوٹتی نہیں ہے؟ میرے عزیزو اب غور کیجئے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ زنجیروں کو توڑتا ہے، سنگلوں کو توڑ دیتا ہے، بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، جوؤں کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہو، کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو، کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ روزے کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ روزہ اور دعا اس کے ذریعے بیداری پیدا ہوتی ہے، بحالی آتی ہے، اور روزہ اور دعا ہمیں روحانی طور پر طاقتور بناتا ہے اور ہمیں بحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، روزہ جو ہے اس کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم یوم کفارہ منانا۔ احبار 16 باب اس کی 29ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ یوم کفارہ کے لیے تمام قوانین بنائے گئے، اور وہاں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کو تم اپنے آپ کو دکھ دو اور خداوند کے حضور پاک ہو جاؤ۔ تو روزہ جو ہے وہ پاکیزگی اور بحالی کا نام ہے، دکھ دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو خاکسار بنانے کا نام ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کوئی کام نہ کرے۔ That means کہ fasting, everybody doing fasting۔ اور جب روزے کا دن مقرر کیا جاتا ہے تو اس دن چولہا جو ہے وہ نہ جلے۔ That means کہ آپ اور آپ کا خاندان مل کر آپ بحالی اور آزادی کے لیے خاکساری اختیار کریں، آپ بحالی اور آزادی کے لیے ایک دن مقرر کریں، اور کلام یہ کہتا ہے، خدا کا یہ حکم ہے، اور بنی اسرائیل قوم اس حکم کے پابند تھے، اور آگے لکھا ہے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ سو میرے عزیزو، یہ خدا کے کلام میں بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ کفارے کا دن اور یہ بحالی کا دن منایا جاتا تھا، اور اسے قانون بنایا گیا، اور اس دن ساری بنی اسرائیل کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی روٹی گھر میں نہیں بنتی تھی، کوئی سالن نہیں بنتا تھا، کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تھا، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کاموں میں بزی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ دن خاص سبت کا دن ہوتا تھا، آرام کا دن ہوتا تھا، اپنی جان کو دکھ دینے کا دن ہوتا تھا، اذیت کا دن ہوتا تھا، وہ دن جو ہے وہ اپنی جان کو خاکسار کرنے کا دن ہوتا تھا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جب ہم خدا کے حضور بحالی کی درخواست لے کر جاتے ہیں تو ہمیں کیسے بن کر جانا چاہیے؟ آپ ذرا غور کریں، آپ گنہگار ہیں، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ سزا کے حقدار ہیں، اور ایک جج کے آپ سامنے جاتے ہیں تو جج کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آپ خاکسار بن کر جائیں گے، آپ خدا کے حضور بھی ایسے ہی جو کہ عدالت کرنے والا ہے، آپ کے گناہوں کی، آپ کی غلطیوں کی جو ہے اس کے پاس سزا مقرر ہے، لیکن جب آپ خدا کے حضور جو عادل خدا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، جب آپ ایک دن مقرر کریں گے
जब आप रोज़ों के दिन को मुकर्रर कर देंगे, आप अपनी जान को जो है वो आप अजियत देंगे, आप खाकसारी इख्तियार करेंगे, तो फिर वो आदिल खुदा जो है, जो जज है, जो मुंसिफ है, वो अपने फैसले को बदल देगा। हालेलुया। वो आपके लिए फैसले बदल सकता है। कौन कौन अपने फैसले बदलवाना चाहता है? हमारे फैसले बड़े बुरे हैं, खुदा हमारे फैसले कर चुका है। खुदा के हुजूर गुनाह की मजदूरी जो है, गुनाह का नतीजा जो है, गुनाह की सजा जो है वो मौत है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम अपनी जान को खाकसार बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस मुंसिफ के सामने, उस जज के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, हम खाकसारी इख्तियार करते हैं, हम उसकी रहमत के तलबगार होते हैं। आप जरा गौर कीजिए, जब खुदा का बंदा यूना जो है उसको भेजा जाता है और यूना जो है उसको ये कहा जाता है कि जा नैनुमा के अंदर और जाकर उस कौम को बता कि मैं अपनी अदालत उनके ऊपर लेकर आने वाला हूं और मैं उस सारी कौम को, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी उस मुल्क के अंदर रहता है, उन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा, उन सबको मैं मार दूंगा, क्योंकि उनकी बदी जो है वो आसमान तक पहुंची है और खुदा के हुजूर उसकी बदी बहुत बड़ी थी। और खुदा ने अपने बंदा यूना को कहा कि जा उनको बता, इससे पहले कि मेरा कहर उनके ऊपर भड़के। मेरा अजीजों, खुदा का कहर हमारे लिए, खुदा का कहर जो है इस नस्ल इंसानी के लिए है। खुदा का कहर जो है हमारे लिए जो है एक मौत की निशानी है। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा का बंदा यूना जो है वो जब जाता है, इब्लीस उसको कई दफा उसके रास्ते में मुश्किलात पैदा करता है। वो नैनुमा की बजाय वो तरसीस को चला जाता है। दोबारा खुदा उसको किसी तरह से भी, जैसे भी हमने ये कहानी सुनी है, वो मछली के पेट में चला जाता है, मछली उसको नैनुमा में ले जाती है, जा फिर जाके अपना जो खुदा ने तुझे कहा है कर इसको। और जाके वो क्या कहता है, जाते हैं सीधा वो बादशाह के पास जाता है, बादशाह को कहता है, आए बादशाह, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं, खुदा के हुजूर तुम लोगों की बदी जो है वो पहुंची है। खुदा ने मुझे ये कहा है, जा नैनवा के लोगों को बता, क्योंकि खुदा का कहरे अजीम जो है इस कौम के ऊपर भड़कने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने पहले ही उनके लिए काम किया होता है। सिर्फ बताने वाला मौजूद होना चाहिए। जो ही उसने बताया, उनके दिलों के ऊपर चोट लगती है, फौरन से वो उस पैगाम को जो यूना के मुंह से निकलता है वो फौरन से उसको रिसीव करते हैं और नैनवा के लोग रोजा रखते हैं। हालेलुया। नैनवा के लोग खाकसारी इख्तियार, और वहां लिखा है बादशाह से लेकर हर एक शख्स जो है, हम देखते हैं कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम शहर के तमाम अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सब बच्चे समेत वो खाक और राख ओढ़ते हैं और रोजा रखते हैं। और उस दिन ना वो खाते हैं ना पीते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं, खुदावन तो हमें माफ कर दे। गैर कौम है, खुदा की कौम नहीं है, बदकार कौम है, बुत परस्त कौम है, तो भी खुदा का रहम हम देखते हैं कि उनके ऊपर आ जाता है और खुदा अपने गजब को टाल देता है रोजे की वजह से। हालेलुया। मेरे अजीजों, गौर कीजिए कलाम क्या कहता है। अगर आप यशाया की किताब को देखिए, यशाया 58 बाब उसकी 6 आयत से, वहां एक और रोजे का जिक्र है और ये रोजा जो है उसका ताल्लुक जंजीरों को तोड़ने से है। बाइबल बयान करती है, खुदा का बंदा यशाया लिखता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले, हर एक जुए को तोड़ डाले। तो रोजा जो है वो जुओं को तोड़ता है। हालेलुया। कौन सा ऐसा जुआ है जो खुदा की हजूरी में नहीं टूटता? कौन सा ऐसा बंधन है जो खुदा की हजूरी में नहीं टूटता?
کون سی ایسی برکت ہے جو خدا کی حضوری سے ہمیں نہیں ملتی؟ کون سی ایسی قوت ہے جو خدا کے آگے ٹھہر سکتی ہے؟ کون سی ایسی لعنت ہے جو خدا کے آگے ٹوٹتی نہیں ہے؟ میرے عزیزو اب غور کیجئے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ زنجیروں کو توڑتا ہے، سنگلوں کو توڑ دیتا ہے، بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، جوؤں کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہوں، کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں۔ جو وہ ہماری زندگیوں کے اندر کئی دفعہ عام ہے، ظلم کی زنجیریں ہیں، ابلیس جو ہے ہمیں اپریس کرتا ہے، ابلیس کی قوتیں ہمارے اوپر ہر روز ہمیں آبسیشن کی طرف لے جاتی ہیں، ہر روز ڈپریشن ہے، ہر روز بیماریوں کا بوجھ ہے، ہر روز لعنتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، قرض کی لعنت ہے، ہر روز بے روزگاری کی مایوسی ہے، ہر روز ہماری زندگی کے اندر افراتفری ہے، لالچ ہے، بدکاری ہے، زناکاری، حرام کاری ہے، شہوت پرستی ہے، ابلیس کی بدکاریاں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو بائبل بیان کرتی ہے روزہ جو ہے جو خدا چاہتا ہے ایسا روزہ نہیں جو دنیا رکھتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ عجیب و غریب روزے رکھتی ہے، روزے کے دوران جھوٹ بولتی ہے، روزوں کے دوران بدکاری، زناکاری، حرام کاری ہی کرتی ہے، روزوں کے دوران جو ہے وہ مکاری، جھوٹ اور فریب عام ہے۔ لیکن میرے عزیزو خدا کے کلام کا جو روزہ ہے اس کے اندر پاکیزگی ہے، راست بازی ہے، اس کے اندر آپ کا روزہ اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب آپ خدا کی حضوری میں بڑی ہی خاکساری اور انکساری کے ساتھ اور حلیمی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب تک آپ کی ظلم کی زنجیریں توڑی نہیں جاتی روزے کو نہ چھوڑیں، روزہ رکھیں۔ روزے کے بغیر آپ کے بندھن ٹوٹیں گے نہیں، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں ہے؟ اگر ظلم کی زنجیریں نہیں ٹوٹی، آپ کی بحالی نہیں ہوئی، آپ کے مقاصد نہیں پورے ہوئے، آپ کی زندگی میں روحانی ترقی نہیں ہوئی، آپ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تینج دے روزے نہ رکھو۔ میں 40 روزے رکھ لے پیسہ، میں ہر سال 40 روزے رکھنی ہے۔ زندگی گالیوں سے بھری ہے، بدکاری سے بھری ہے، مایوسیوں سے بھری ہے، ہر طرح کی برائی سے بھری ہے۔ ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے خدا کے حضور۔ میرے عزیزو ایسے روزے خدا پسند کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب ایک کسان جو ہے فصل کو کاٹتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت درکار ہے۔ وہ بیج کو بوتا ہے، بیج کو بونے کے بعد وہ پہلے تو وہ مٹی کو تیار کرتا ہے، اچھی طرح وہ خوبصورت بناتا ہے، وہ اس کی کٹائی کرتا ہے، وہ زرخیز زمین کے اندر ہل جوتتا ہے، اور اس کے بعد جب زمین تیار ہو جاتی ہے پھر وہ بیج بوتا ہے، اور جب بیج بو لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے، اور پھر جب تھوڑی تھوڑی فصل اگنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے، اے آسمان کے خدا بارش برسا۔ ہاللیلویہ۔ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر آندھیاں اور طوفان اور اولے آئے تو اس کی فصل برباد ہو جاتی ہے، اگر طوفان آ جائیں، سیلاب آ جائیں تو اس کی فصل برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اے خداوند، اے خدا، اے عظیم باپ، بارش برسا تاکہ یہ فصل جو ہے وہ اگ جائے، یہ بڑھ جائے اور یہ فصل کاٹی جائے۔ میرے عزیزو جب تک آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ جب تک بیج نہیں بوئیں گے، آپ جب تک زمین کو تیار نہیں کریں گے، آپ جب تک اپنی تیاری نہیں کریں گے، آسمان سے برکت نازل نہیں ہوگی، آسمان سے برکت نازل نہیں ہوگی۔ برکت اس وقت نازل ہوگی جب آپ کی تیاری ہوگی۔ آپ جب مکمل تیار ہیں،
آپ نے بیج بو رکھا ہے, آپ جو ہے وہ ہر طرح سے محنت کر رہے ہیں, آپ نے اس بیج کی حفاظت کر رکھی ہے, اور اس وقت خدا جو ہے اپنا کام کرتا ہے. میرے عزیزو, خدا پیچھے نہیں رہتا. خدا آپ کو آپ کی برکت کا, آپ کی محنت کا صلہ دیتا ہے, اور آسمان پر سے بارش برستی ہے, اور وہ جو بیج آپ نے بویا ہوتا ہے آپ اس کا پھل کھاتے ہیں, آپ اس کی فصل کو کاٹتے ہیں. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے خالص روزے کی مثال دیتے ہوئے کہا, جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ. اداس نہ بناؤ. ہاللیلویا. ریاکار نہ بنے, ہپوکریٹس نہ بنے. میں روزہ رکھیا ہے, کارچ جدن کسی نے روزہ رکھیا ہے سارے انہوں نے وقت پایا ہوتا ہے, اور تینوں نہیں پتا میں روزہ رکھیا ہے. فیس بک تے آیا ہوتا ہے منہ اداس جب آیا ہے, سارے لکھ رہے ہوتے ہیپی فاسٹنگ بھائی. دس از ناٹ کائنڈ آف روزہ جو خدا پسند کر رہا ہے. خاکسار, جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ, اپنی صورت کو برا نہ بناؤ, ایسا لگے جیسے آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے, ایسے لگے جیسے پتہ ہی چل ہی نہیں رہا, منہ تو بگڑ ہی نہیں رہا. ہمیں غیر قوموں کی مانند بننے کے لیے نہیں کہا گیا. غیر قومیں جو ہیں وہ روزہ رکھتی تھی, بائبل ٹائمز کے اندر بھی غیر قوموں میں بھی روزہ بڑا عام تھا, اور وہ روزے کے بڑے پابند تھے. لیکن بائبل انہی کی مثال دیتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ تم ان کی مانند اپنا منہ نہ بگاڑنا, تاکہ لوگ تم کو روزہ دار جانے. ایسا نہ کرنا, کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے. روزہ رکھو لیکن اجر کے لیے رکھو. ہاللیلویا. اجر کسی انسان نے نہیں دینا. کوئی آپ کو دیکھ کے کیا کہے گا, یار مینوں پتہ ہے تینوں کنی بھوک لگدی ہونی ہے, مینوں پتہ ہے تینوں ناشتہ کنا مزیدار لا کریا ہونا ہے. کوئی سارے ناشتہ کر رہے ہیں, دیٹس اوکے, لیکن آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ اپنے آپ پہ قائم رہیں. آپ نہ دیکھیں اپنے ناشتے کو, نہ دیکھیں اپنے مرغے مسلم کو, نہ دیکھیں ان مزیدار چیزوں کو. یہی تو روزہ ہے, یہی تو خاکساری ہے. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کا دل للچائے گا, اور آپ کا دل کرے گا چل کوئی نہیں آج توڑ لینی ہے, کل رکھ لانی, چل ہن ایک بج گیا روزہ توڑ ہی لینے ہیں, کی گل خدا نے کی کہنا سانو. کیا خیال, ایسے ہی ہمارے خیال ہے. کلام یہ کہتا ہے, یسوع نے خالص روزے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب تم روزہ رکھو اپنی صورت اداس نہ بنانا, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار. میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. نو ریوارڈ فار یو. اگر آپ اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں کوئی ریوارڈ نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے. آسمان سے بارش نہیں آئے گی, آسمان سے برکت نہیں آئے گی, آسمان سے جو ہے خدا کا فضل آپ کے اوپر نازل نہیں ہوگا. لیکن کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال, منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اور تیرے دل نو دیکھے گا, تیرا دل خدا کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. میرے عزیزو, یہ ہے روزہ جو مسیحی لوگ رکھتے ہیں, یہ ہے وہ روزہ. ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے 9 مقاصد, بڑے خوبصورت مقاصد میں جو آپ کو بتانے والا ہوں. نمبر 1, روزہ جو ہے اگر وہ دعا کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر بندھنوں کو توڑتا ہے. ہاللیلویا. پھر بیماریوں پر غلبہ دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا, جب شاگرد ایک شخص کو شفا نہ دے پائے اور وہ مرگی کا مریض تھا, تو وہ کہنے لگے کہ آئے ربی, آئے استاد, ہم یہ شخص کو شفا کیوں نہیں دے پائے. تو یسوع نے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی. دعا کے سوا, that means کہ you have to deep down prayer. اور روزہ اس کے ساتھ جب شامل ہوتا ہے تو پھر پرانے سے پرانے بندھن بھی ٹوٹ جاتے ہیں. آپ ذرا کر کے دیکھیں, آپ ان
فاسٹنگ ڈیز کو مکمل کر لیں. کلام کیا کہتا ہے کہ ایسا روزہ جو رسولوں کا روزہ ہے, جو رسولوں کے لیے خداوند نے کہا کہ تم ایسا روزہ رکھو, ایسی دعا کرو جو پرانے سے پرانے بندھنوں کو بھی توڑ دے. سو آپ کو دعا اور روزے کے اندر اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. نمبر 2, مسائل کا حل. آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں, خاوند اور بیوی کے جھگڑے ہیں, آپس میں وہ صلح ہی نہیں کر پاتے, گھروں کے اپنے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں. اگر آپ عزرا کی کتاب نکالیں, عزرا 8 باب, وہاں 21ویں آیت کے اندر ایک روزے کا ذکر ہے. وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے, تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے فروتن بنے. کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی, کیونکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں, کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں, اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں. اب دیکھیں, وہ بادشاہ کے حضور مدد کے لیے نہیں پکار رہے, بلکہ وہ خدا کے حضور آ رہے ہیں, اور خدا کے حضور آ کر وہ روزہ رکھتے ہیں, منادی کر, پوری قوم منادی کر رہے ہیں, آؤ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے بال بچوں اور اپنے مال کی سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے, خاکساری اختیار کریں. میرے عزیزو, مسائل کا حل روزہ ہے, بحالی کا حل روزہ ہے, ترقی کا راز روزہ ہے, کامیابی کی سیڑھی روزہ ہے. ہاللیلویا. ہر مسئلے کا حل خدا کی حضوری ہے, فروتن, دعا اور روزہ, دعا اور روزہ, دعا اور روزہ. جب بھی آپ خدا کے حضور بیٹھتے ہیں, روزے کی حالت میں بیٹھتے ہیں, خاکساری اختیار کرتے ہیں, سنجیدگی اختیار کرتے ہیں, خدا کے حضور اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, تو خدا آپ کے اوپر بارش برسا دیتا ہے. ایک دن گزرنے دیں, اس کسان کی مانند دیکھیں, اپنی زمین کو پہلے تیار کریں, اس کے اندر جو پتھر ہے, جو جڑی بوٹیاں ہیں, ان کو نکالیں. اس کے اندر بہت گند بھرا ہوا ہے, اس کو نکالیں. بڑے بڑے پتھر ہیں اس زمین کے اندر, گناہ کے, بدکاری کے, حرام کاری کے, زناکاری کے, عیاشی کے, شراب نوشی کے, نشے کے. وہ پتھروں کو نکالیں. بوٹیاں ہیں جو ہماری اس زرخیز زمین کو برباد کر رہی ہیں, وہ ہماری جو خوراک ہے وہ کھا جاتی ہیں, وہ ہمیں کمزور کرتی ہیں, ان کو نکالیں. اور ایک وقت آئے گا جب آپ اس کو تیار کر لیں گے تو پھر کلام کا بیج اس میں بونا شروع کریں. ہاللیلویا. ایمان کا بیج بونا شروع کریں, اپنی بحالی کا بیج بونا شروع کریں, اپنی شفا کا بیج بونا شروع کریں, مانگنا شروع کریں, خدا کے حضور آنا شروع کریں. اور جب یہ سب تیاری کر لیں تو پھر خداوند کی طرف دیکھیں, خداوند میری تیاری پوری ہے, اور پھر آسمان سے بارش برسے گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. غور کیجئے میرے عزیزو, بائبل مقدس کے روزے کو غور سے دیکھیے. سیموئل نبی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے, پہلا سیموئل 6 باب 7ویں آیت. وہ بیداری اور خوشخبری کی منادی کرتا ہے, اور کلام کہتا ہے سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے اونڈیلا, اور اس دن روزہ رکھا, اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے. اور سیموئل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا. ان سب نے روزہ رکھا, بیداری کے لیے, آزادی کے لیے, بحالی کے لیے, مایوسیوں کو توڑنے کے لیے بھی روزہ ہے. خدا کا بندہ پہلا سلاطین نکالیے 19واں باب, اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے سو اٹھ
सो उसने उठकर खाया पिया और उसने उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। आप देखें कि खुदा का बंदा सारपत से जब चलता है, जब खुदा का बंदा उस कुएं के ऊपर है, जब खुदा उसको कव्वों की वसीले से गोश्त दे रहा है, और वो लास्ट खाना था उसका होरब की चट्टान तक पहुंचने तक, और वो खाना खाने के बाद 40 दिन तक ना उसने खाया ना पिया, वो उसी खाने की बदौलत 40 डेज तक चलकर होरब की चट्टान तक पहुंचा, और ये 40 दिन का रोजा था। और खुदा ने उसको मायूसियों को तोड़ने का रोजा है मेरे अजीजों। मायूसियां टूट जाती हैं जब रोजा आपकी जिंदगी में आता है, जब रोजा आपकी बहाली के अंदर शामिल होता है, जब रोजे के साथ दुआ शामिल होती है, तो मेरे अजीजों फिर आप अपनी जिंदगी में अरूज को देखते हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में रोजा बहुत कम है, हम दुआ करते हैं, लेकिन रोजा रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब कारोबार करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जॉब्स करते हैं। हम खुदा के चहीते लाडले बच्चे हैं, हम उस लाड प्यार में ही खराब होते चले जा रहे हैं। हम उस लाड को भी, खुदा की लाड और प्यार को भी हम हकीर जानते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में रोजा कायम करें, अपनी जिंदगी में रोजा कायम करें। अगर आप बहाली चाहते हैं, कौन कौन बहाली चाहता है अपनी जिंदगी में? हालेलुया। आए जिंदगी में रोजे को कायम करना शुरू करें। गौर कीजिए किस तरह खुदा रोजे के वसीले से जो है वो बहाली को पैदा कर रहा है। कैसे रोजे के वसीले तमाम जरूरतों को खुदा पूरा करता है। आप देखिए खुदा किस तरह से एलिया के वसीले से, जब एलिया ने दुआ की तो उस औरत के यहाँ जहाँ काल था, उस औरत के यहाँ जब एलिया गया तो एलिया ने कहा कि देख, पहले मुझे खाने को बना कर दे, और उसको पता था ये नबी है, तो उसने कहा मैं ज़रूर बना कर दूंगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है। लेकिन एलिया कहने लगा मुझे पहले बना के दे, तेरे यहाँ ना आटा ख़त्म होगा ना तेल ख़त्म होगा। हालेलुया। और उस ईमान के साथ उसने एलिया नबी को फुल्का बना कर दिया और उसको रोटी बना कर दी। और हम देखते हैं कि खुदा का बंदा एलिया जब उसने खाया और उसने पिया तो उसने कहा जा अपने जितने करीब करीब जितने हमसाए हैं उनसे जितने बर्तन मिल सकते हैं लेकर आ जा, क्योंकि तेरे घर में तेल की कमी नहीं होगी। हालेलुया। वो सारे हमसायों के घर में जाके बड़े बड़े मटके उठा कर ले आती है, बड़े बड़े मटके, और वो सब दे देते हैं, क्योंकि वो खाली पे होंगे ने, उनके घरों में कोई खुराक नहीं है। वो कह रहे हैं यार ये अजीब औरत है, मुल्क में काल है, खुराक है नहीं, ए मटके इकट्ठे कर रही, ये बर्तन इकट्ठे कर रही, ये कैसी औरत है। कभी कभी लोग हमें अजीब कहते हैं, यार ये कैंजदा बंदा है, ये कैसा बंदा है यार। कभी कभी लोग हमें कहते हैं यार ये देखो दुनिया कहाँ जा रही है, ये कुछ और ही करी जा रहा है, ए धुआं दे धुआं लगा है, दुनिया तबाह हो रही है। क्यों जी? इसका काम सिर्फ चर्च जाना है, चर्च में दुआ करना है, प्रस्तिश करना है। मेरे अजीजों, उस औरत ने जो खुदा के बंदे ने कहा वही किया, और उसने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए। एलिया ने क्या जे होर भी है तो ले आया, क्योंकि इस तो बाद तेल माकूफ हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, अगर तेरे पास कुछ और है ले आ। उन्हें क्या ना है, एलिया जो कुछ भी मिले सी मेरे मैं ले आंदा, बस इस तो उत्ते कोई बंदा बर्तन बचिया ही नहीं किसी को। वो सारा का सारा हम लिखते हैं खुदा का बंदा एलिया जो है वो जब दुआ करता है तो उसका आटा और उसका तेल खत्म ही नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम उस बेवा की मानद रोजा रखते हैं, जब हम एलिया की मानद रोजा रखते हैं, जब हम पालूस की मानद रोजा रखते हैं,
جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند جب انہوں نے 40 روزے رکھے اس کی مانند روزہ رکھتے ہیں، جب ہم روزے کے مقصد کو جان کر روزہ رکھتے ہیں تب ہمیں برکت ملتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب دیکھیں مقدس پالوس جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. جب انہوں نے منسٹری کا آغاز کیا تو نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور وہاں لکھتا ہے اعمال 9 باب اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں، 9 سے 19ویں آیت. اور وہی سارا واقعہ جب دمشق کی راہ کے اندر وہ جا رہا تھا تو کس طرح سے خداوند یسوع مسیح ان کو ملتا ہے، اور جو ہی یسوع ان پر ظاہر ہوتا ہے تو مقدس پالوس جو ہے جس کا نام ساؤل تھا اس وقت وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور حنانیہ نام ایک شخص اس پر خدا کا کلام ظاہر ہوتا، جا وہ میرا بندہ ہے، اس کو کلام کی منادی کر، اس کو بتا، اس سے میری بات کر. اور ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اس سارے واقعے کو پڑھیں تو وہاں ساؤل جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے. اور وہاں لکھا ہے اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بھی نہ ہو جائے. حنانیہ نے جواب دیا کہ آئے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے، اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرے نام لیتے ہیں اس کو باندھ لے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی حنانیہ ڈرتا ڈرتا اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور روح القدس سے بھر جاتا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی وہ دعا کرتا ہے اس کی آنکھوں کے اوپر سے چھلکے اتر جاتے ہیں، وہ بینا ہو جاتا ہے. اور آگے لکھا ہے پھر کچھ کھا کر طاقت پاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ روزے کی حالت میں تھا. ہاللیلویا. دانیل کا روزہ ہے، اور دانیل نبی جو ہے وہ اپنی صحت یابی کے لیے روزہ رکھتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے روزہ رکھتا ہے. So there are lots of kinds of. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہیں. آستر نبیہ کا روزہ ہے، روحانی جنگ کے لیے روزہ ہے. ہم روحانی جنگ کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جب ہم ابلیس کا سامنا کر رہے ہیں، بدروحوں کا سامنا کر رہے ہیں، مایوسیوں کا سامنا کر رہے ہیں. کئی دفعہ بندھن بہت پرانے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بدروہیں ہیں. آئے روزہ رکھنا شروع کریں، اپنے مسائل کا حل خداوند سے تلاش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل روزہ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 پہر کا روزہ رکھیں. اگر آپ رکھ سکتے ہیں گڈ، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ پارشل فاسٹ کر سکتے ہیں. آپ 4 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 6 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں. آپ خاص مخصوص چیزوں کو نہ کھا کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ایسا روزہ بھی ہے جس میں آپ گوشت اور باقی ساری مرغے مسلم یہ نہ کھائیں، صرف چند ایک چیزیں کھائیں. آپ صرف لیکوڈ کے اوپر رہ سکتے ہیں، صرف سالڈ چیزیں نہ کھائیں، آپ صرف پانی پہ گزارا کریں. اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کمزور ہیں، آپ تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. So there are lot of kind of fasting. لیکن روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خاکساری اختیار کرنی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ضرور ہے کہ آپ روزہ رکھیں. دیکھیں غور کیجئے کہ آپ کی گاڑی خوبصورت تو ہے لیکن اس پہ تیل نہیں ہے تو پھر وہ چل نہیں سکتی ہے. اگر اس میں اچھی کوالٹی کا تیل ہو تو وہ اور زیادہ اچھا چلے گی. تو روزہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اور زیادہ روحانی کوالٹی آ جاتی ہے، روحانی زندگی میں اور مضبوطی آتی ہے، بیداری آتی ہے، بحالی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور ہم تمام طرح کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. خدا کے حضور اور زیادہ ہم خاکسار ہوتے ہیں، اور ہماری اندر سے ہماری گندگی ناپاکی ختم ہوتی ہے، خدا کی حضوری ہمارے اندر آتی ہے اور ہم بحال ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم آزاد ہو جاتے ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، ہر طرح کی ابلیسی بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. ہاللیلویا. آئے میرے عزیزو، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ بدحال ہیں، کسی بھی طرح سے مشکل کا شکار ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آئے ہم سب کھڑے ہوں، ہم خداوند کے عہد کریں